ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہونے والی اہم سماعتوں کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے دونوں عمارتوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی۔ عمارت مسمار کرنے کے لیے 50 دن مزید مانگ لیے۔ کہا عدالتی فیصلے پر منو ان عمل شروع کر دیا۔ نسلہ ٹاور گرانے کا کام تیزی سے جاری ہے، تجوری ہائٹس گرانے کا کام بھی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کا کیس۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے دونوں عمارتوں سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ عمارت مسمار کرنے کے لیے 50 دن مانگ لیے۔ کہا عدالتی فیصلے پر منو ان عمل شروع کر دیا ہے۔ نسلہ ٹاور گرانے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے، جبکہ تجوری ہائٹس گرانے کا کام بھی جاری ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نسلہ ٹاور کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے نسلہ ٹاور پر کمشنر کراچی کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ کمشنر کراچی کو فوری طور پر نسلہ ٹاور کو گرانے، ملبہ ہٹانے اور آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت میں بحث کرنے پر کمشنر کراچی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے نسلہ ٹاور کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے نسلہ ٹاور پر کمشنر کراچی کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے نعمان گل ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ نعمان گل، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام جاری ہے۔ نیچے ہیوی مشینری موجود ہے اور اوپر جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ہتھوڑوں کے ذریعے نسلہ ٹاور کو گرانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرا کیمرہ مین عمران یامین بھی آپ کو دکھا سکے تو یہ نسلہ ٹاور ہے، اور جس کے نیچے سے اوپر تک 4 فلور تک جو ہے وہ کام پہنچ چکا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہاں پر مزدور جو لگے ہوئے ہیں وہ اس کام کو کر رہے ہیں، اور تمام کا تمام ملبہ نیچے بھی گر رہا ہے، جس کو اٹھا کر سائڈ پہ لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ تمام کا تمام کام کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیمولیشن بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، راشد حسین صاحب۔ سر، کیا کہیں گے، کتنا ٹائم اس میں لگے گا مزدوروں کی مدد سے اس نسلہ ٹاور کو گرانے میں؟ ہاں، اس وقت چونکہ یہ کل سے اس میں کام جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، اس میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ گریجولی کام ہوگا، اس کو ایک دم جو ہے وہ منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ تو چونکہ یہ نیچے سے اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں، پھر یہ اوپر سے نیچے کالم اور بیم وغیرہ خالی کرتے ہوئے آئیں گے، تو اس کو بہرحال ٹائم لگے گا، 1 سے 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اسے ہیوی مشینری کا یہاں پر کیا کام ہے، ہیوی مشینری کے ذریعے آپ کیا چیزیں جو ہے وہ مسمار کر رہے ہیں؟ ہیوی مشینری جو ہے وہ ویسے بھی اگر ہم نیچے کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں تو 20 سے 25 فٹ تک وہ جا سکتی ہے، اس کے جو تو وہ آپ کے دیواریں وغیرہ جو اس کے رینج میں آ رہی ہیں اس کو گرانے میں اس سے مدد لی گئی ہے، اور ذرا وہ کم وقت کے اندر زیادہ کام کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو تمام کے تمام جو کام ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جاری ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں اور یہ تمام کا تمام جاری ہے۔ مزدوروں کی مدد سے 4 فلور تک یہ تمام کا جو نسلہ ٹاور کو گرانے کا جو منہدم کرنے کا سلسلہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب اوپر کی طرف مزدور جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ جی نعمان گل نسلہ ٹاور سے ہمیں براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں صوبہ سندھ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ زمینوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرائز ریکارڈ کے معاملے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے کہا کہ آپ کے افسر آپ کو لالی پاپ دیتے ہیں، آدھی سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو گیا، خاموش رہو اور بھاشن نہیں دو۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سندھ میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ زمینوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرائز ریکارڈ کے معاملے پر
چیف جسٹس برہم ہو گئے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سے کہا کہ آپ کے افسر آپ کو لالی پاپ دیتے ہیں، آدھی سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو گیا، خاموش رہو، مجھے بھاشن نہیں دو۔ بات کریں گے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کراچی کے ڈینسو ہال پر تاریخی عمارت میں غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس نے موبائل فون پر تصویر دیکھ کر سیکرٹری کلچر کو جھاڑ پلا دی۔ 1 ماہ میں تمام غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا۔ ڈینسو ہال کے بلڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ قومی ورثہ عمارت پر 2 منزلیں بنا دی گئیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کون دیکھے گا یہ معاملہ؟ چیف جسٹس کا سیکرٹری کلچر سے استفسار، جبکہ صحافی کے سوال پر سیکرٹری کلچر سینٹ ڈینسو ہال کا نام ہی بھول گئے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے تاریخی عمارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ لارجر بینچ نے 1 ماہ میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم بھی دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے موبائل پر تصویر دیکھ کر سیکرٹری کلچر رحیم سومرو کو جھاڑ پلا دی۔ سیکرٹری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ بند روڈ پر مشہور زمانہ ڈینسو ہال کے بلڈنگ پر 2 منزلہ عمارت بنا دی گئی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ لارجر بینچ نے 1 ماہ میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری کلچر کو فوری کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ بھی آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کمشنر کراچی محمد اقبال میمن متحرک ہو گئے۔ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کا ہنگامی دورہ کیا۔ انہدامی کارروائیوں کا معائنہ، کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انہدامی کارروائیاں مکمل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کل سپریم کورٹ میں انہدامی کارروائی کی تفصیلات اور رپورٹ بھی پیش کروں گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کمشنر کراچی اقبال میمن متحرک نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کا دورہ کیا۔ انہدامی کارروائیوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انہدامی کارروائیاں مکمل کی جائیں گی۔ کل سپریم کورٹ میں انہدامی کارروائیوں کی تفصیلات اور رپورٹ بھی پیش کروں گا۔ اور اب کچھ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ شہر کراچی کے لیے الگ قانون ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں الگ قانون نافذ ہے۔ 3 کروڑ لوگوں کا مقدمہ کل میں سپریم کورٹ میں پیش کروں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا بڑا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آنا پڑے گا۔ جسٹس گلزار صاحب، ان متاثرہ لوگوں کو رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ آج ایک عمارت ہے، کل سینکڑوں عمارت ہوں گی۔ آپ نے ایس بی سی اے اور کے ڈی اے کے کسی افسر کو بھی پکڑا؟ ایک سنجیدہ پولیٹیکل ورکر کے پاس کیا ہے؟ جسٹس صاحب ایسا نہ کریں کہ لوگ عدلیہ کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ سبق آپ کو پڑھائیں جو آپ سب کو پڑھ لینا چاہیے تھا اب تک، جو کتابیں کھولنی چاہیے تھیں، جو دیکھنا چاہیے تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی این او سیز ریکوائرڈ ہیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کے سامنے ان کا گھر توڑا جا رہا ہے؟ ان کے سائیکولوجیکل امپیکٹ سے آپ واقف ہیں؟ آپ ان کو کیا ریاست کا، مملکت کا باغی بنانا چاہتے ہیں؟ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور نہ کرے یہ کام، سپریم کورٹ آف پاکستان کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عجیب بات نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس پورے عمل کو روکا جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جب مشینری آئے گی تو ہم مشینری کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ گواہ رہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی نے بڑا اعلان کر دیا۔
چیئرمین آباد محسن شیخانی کا آباد کے تحت چلنے والے تمام تعمیراتی منصوبوں پر کام روکنے کا اعلان۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کہتے ہیں کہ ابتدا میں کراچی کے تعمیراتی منصوبوں پر کام روکا ہے، جبکہ بعد میں احتجاج کو پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا۔ تمام دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود بلڈنگز کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ سرمایہ کاری کا اعتماد شدید متاثر ہو چکا ہے، مکمل ریگولائز عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے۔ بلڈنگز میں رہنے والے لوگ خوف زدہ ہیں، اپنے ادارے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ آج آباد اناؤنس کرنے جا رہا ہے ایسوسیشن بلڈر آف پاکستان کہ جتنے بھی ہمارے کاروبار کراچی میں ہیں کل سے ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ جتنی بھی سائٹیں ہیں ہم کراچی میں بند کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اپروو پروجیکٹ ہے ان کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپروولز جتنے بھی لیے ہوئے ہیں اس کو کوئی ادارے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے ایک عام آدمی کو جنہوں نے وہ پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں یا وہ جو رہ رہے ہیں، ہر آدمی خوف زدہ ہے کہ کیا یہ بلڈنگیں ان کی ٹوٹ جائے گی، کیا اپروولز کی بھی کوئی رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے، جنہوں نے اداروں سے لیے ان کی بھی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کاروبار اس لیے بند کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس ادارے سے اپروول لیں جس کے بعد کوئی ادارہ اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور ہر عام آدمی کو اعتماد ہو کہ کل اس کو اگر اس NOC کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نہ کبھی کوئی ادارے بیچ میں نہ آئیں گے، نیب کے، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے انویسٹرز کو، اوورسیز پاکستانی انویسٹرز کو، لوکل انویسٹرز کو جنہوں نے اپنے گھر کے لیے جگہ لی، تو ان کو ہمیں مطمئن کرنا پڑے گا، ادروائز یہ انڈسٹری نہیں چل سکے گی، کاروبار نہیں چل سکے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں ایک بار پھر نیا بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئے نظام میں ضلع کونسل اور DMC نظام مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، جبکہ شہر کراچی میں ضلع کونسل اور DMCs کی جگہ ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ کراچی کو 25 سے زائد ٹاؤنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ صوبے کے ہر ڈویژن میں ٹاؤن سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ نئے بلدیاتی نظام کا بل آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ بل کی منظوری کے بعد مجوزہ بلدیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ سندھ میں ایک بار پھر نیا بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئے نظام میں ضلع کونسل اور DMC نظام ختم کر دیا جائے گا۔ کراچی میں ضلع کونسل اور DMCs کی جگہ ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ کراچی کو 25 سے زائد ٹاؤنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ صوبے کے ہر ڈویژن میں ٹاؤن سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ نئے بلدیاتی نظام کا بل آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل کی منظوری کے بعد مجوزہ بلدیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ خبر دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ میں ایک بار پھر نیا بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئے بلدیاتی نظام میں ضلع کونسل اور DMC نظام ختم کر دیا جائے گا۔ کراچی میں ضلع کونسل اور DMCs کی جگہ ٹاؤنز بنائے جائیں گے۔ کراچی کو 25 سے زائد ٹاؤنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ صوبے کے ہر ڈویژن میں ٹاؤن سسٹم نافذ کیا جائے گا، جبکہ شہر کو 25 سے زائد ٹاؤنز میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نئے بلدیاتی نظام کا بل آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جبکہ بل کی منظوری کے بعد مجوزہ بلدیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے متحرک ہو گئے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا جعلی ملازمین اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن تیز۔ اینٹی کرپشن ٹیم کا ماسٹر پلان اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بیک وقت چھاپے۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ماسٹر پلان میں غیر قانونی بھرتی اور جعلی ملازمین کی شکایت پر چھاپا مارا، جبکہ ماسٹر پلان میں ملازمین کا سروس ریکارڈ بھی غائب ملا۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ہی بلدیہ عظمی کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف بڑا ایکشن۔ کراچی کے ضلع ساؤتھ لیلی بریچ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نارتھ نظم آباد اور بفر زون کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔
KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے 7 اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف ایکشن۔ کراچی کے ضلع ساؤتھ میں سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کی زیر نگرانی کلفٹن لیلی برج اور MA جنا روڈ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے دیواریں سنشیڈز کو مسمار کر دیا۔ مختلف قسم کی تجاوزات کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کی مشین، ٹھیلے پتھارے، جھولے اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئی۔ کارروائی کے دوران ڈائریکٹر ساؤتھ مظہر شیخ، ڈپٹی ڈائریکٹر آصف جیٹھا نعمان، اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے نارتھ نظم آباد اور بفر زون میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر سید مشتاق علی کی نگرانی میں کی گئی۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے 7 اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ جو سب سے بڑی کارروائی کی ہے وہ کلفٹن میں کی ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر لیلی ولیج کے اطراف میں، جہاں پہ علاقہ مکینوں کی زیادہ کمپلین تھی، جو دکانوں کے سامنے انہوں نے اپنے چبوترے، گرل، سن شیڈ، دیواریں بنا لی تھی، ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے اور بالکل اسی طرح جو وہاں پر مختلف قسم کا سامان تھا اس کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ دوسری کارروائی بھی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں MA جنا روڈ پہ کی گئی ہے۔ روڈ اور فٹ پاتھ پہ جو جتنے بھی ٹھیلے، پتھارے، کیبن، اسٹال کھڑے تھے ان کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی ہماری کارروائی جاری ہے، جس کے اندر نارتھ نظم آباد بفر زون کے اندر جو ہے وہاں پر بھی دکانوں کے سامنے جتنی بھی تجاوزات قائم کی تھی، کچی پکی دیواریں، وہ سب کی سب مسمار کی جا رہی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موجود تھیں۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی کو علاقہ مکینوں نے خوش آئند قرار دیتے ہوئے علاقے سے مکمل تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ابھی تقرری اور تبادلوں کے حوالے سے خبر دیتے چلے کہ احمد بخش ناریجو کو DG ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا گیا، جبکہ DG غلام محمد قائم خانی کو لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ احمد بخش ناریجو کو ڈائریکٹر جنرل ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA تعینات کر دیا، جبکہ DG غلام محمد قائم خانی کو لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر بلدیہ سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کراچی کے علاقے PECHS ڈسٹرکٹ ایسٹ میں مختلف سڑکوں کی تعمیر کا دورہ۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بلدیاتی سہولیات کی اسکیموں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مرتضی وہاب بولیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق پورے صوبے میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ٹیپو سلطان روڈ کے اطراف کا جو ایریا ہے، جو میں وادی میں بڑا تباہ حالی کا شکار تھا، وہاں پر سندھ حکومت نے سڑک بنانے کا پروسیس اسٹارٹ کیا ہے۔ میں یہاں پر موجود ہوں، وزیر بلدیات کے ساتھ ہم دونوں نے یہاں پر آ کے سڑک کی ڈیولپمنٹ کے کام کا معائنہ کیا اور کام چل رہا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو میکسیمم دی جا سکے۔ انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق جو میکسیمم کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سندھ بھر میں سندھ حکومت اس وقت کر رہی ہے۔ کراچی کے چڑیا گھر میں نایاب سفید شیر کی ہلاکت کا معاملہ۔ سفید شیر کی ہلاکت کے معاملے پر سینئر ڈائریکٹر زو اور سفاری خالد ہاشمی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری، منصور قاضی سینئر ڈائریکٹر مقرر کر دیے گئے۔ نایاب سفید شیر کی ہلاکت پر سینئر ڈائریکٹر زو اور سفاری پارک خالد ہاشمی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عہدے سے ہٹانے کا اور برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری، منصور قاضی سینئر ڈائریکٹر مقرر کر دیے گئے۔
वफाकी वजीर अली हैदर जैदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि सिंध हुकूमत का सारा निज़ाम ही करप्शन से निथला हुआ है। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी का इल्ज़ाम, कहा कि कराची चिड़िया घर की हालत काबिल रहम है। सिंध हुकूमत ने चिड़िया घर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत चिड़िया घर के उमूर नहीं चला सकती तो हम चलाने को तैयार हैं। हम चिड़िया घर को जंगली हयात के लिए बेहतरीन मस्कन बनाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के बयान के हवाले से, जिनका कहना है कि चिड़िया घर में कुछ माफिया सरगर्म है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एतराफ़, कहा कि चिड़िया घर में शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शेर 10 रोज से बीमार था। जो अफराद मुलव्विस हैं वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, जिसका नुकसान हम सबको हो रहा है। कराची के चिड़िया घर में नायाब सफेद शेर की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बेज़बान जानवर को खाना खिलाना नेकी का काम है। मेरे पास दुख और गम के अल्फाज के अलावा कुछ नहीं। शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मैं अफसोस करता हूँ कि हाँ, मैं इदारे का सरबराह हूँ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कसूरवार वो अवामिल हैं जो कि गलत काम करते हैं, और जब उन अवामिल के खिलाफ सरकार, हुकूमत, इदारा कार्रवाई करता है तो अदालत को गलत बयानी करके पूरी बात बताए बगैर इस तरह के स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं, जिसका नुकसान आज हम सबको हो रहा है। उनका कहना था कि अच्छी शोहरत के हामिल अफसर को डायरेक्टर चिड़ियाघर लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो अदालत में गलत बयानी करते हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर का तबादला अक्टूबर में किया था। जब मेरे पास तमाम शवाहिद आ गए तो उस डायरेक्टर जू को मैंने वहां से ट्रांसफर किया। मैंने एक और KMC का अफसर जिसकी अच्छी शोहरत थी, सीनियर अफसर था, मैंने उसको फिर पोस्ट किया डायरेक्टर जू के ओहदे पर। पुराने ऑर्डर को विड्रॉ किया और एक और नया ऑर्डर पास किया, जिसके तहत काजी साहब जो अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं उनको मैंने डायरेक्टर जू के ओहदे पर फाइज किया। उनका नोटिफिकेशन इशू हुआ। बदकिस्मती के साथ नवंबर के महीने में शुरू में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि वफाक सिंध को इसके हिस्से के अफसरान नहीं देगा तो इन पोस्ट को हम खाली नहीं रखेंगे और कानून के मुताबिक इन पोस्ट पर तकर्रुर करेंगे। रुकने राबता कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने शेर की हलाकत के मामले पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं कि जो नायाब शेर मैं अपने दौरे निजामत में सेहतमंद छोड़कर आया था, 4 महीने में इन्होंने उस शेर को मार दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फौरी तौर पर शेर की हलाकत के हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाए। तहकीकाती कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने शेर की हलाकत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो नायाब शेर में अपने दौरे निजामत में सेहतमंद छोड़ कर आया था, 4 महीने में इन्होंने उस शेर को मार दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फौरी तौर पर शेर की हलाकत के हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाए। तहकीकाती कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर को शामिल तफ्तीश किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर कायद की तरक्की के लिए मुतहरिक हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए जिला शर्की का दौरा। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड पर ब्रिज की अस्तरकारी का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि कई सालों से इस ब्रिज की हालत खराब थी, सड़क की तामीर से आवाम को आसानी होगी। शहर हम सब का है, इसे खूबसूरत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए जिला शर्की का दौरा। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड पर ब्रिज की अस्तरकारी का मुआयना किया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कई सालों से इस ब्रिज की हालत खराब थी। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।